بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے شہر جتوئی میں خطابت نہیں کرنی، وکالت کرنی ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز اس انداز میں مسئلہ سمجھاؤں گا کہ جس انداز پہ شاید آپ نے مجھ سے قبل کسی سے نہ سنا ہو۔ میں انشاءاللہ العزیز دلائل لاؤں گا، عقیدہ حیات سمجھاؤں گا، اور عموماً جب میں بیان سے قبل آیت کریمہ اپنے خطبے میں پڑھتا ہوں تو بعض اہل علم کو اشکال رہتا ہے کہ جس موضوع پر بیان ہے اس آیت کا اس موضوع سے کیا تعلق ہوگا، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دلائل چلنے کا انتظار فرمائیں، اور پھر اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں کہ اس آیت کا عنوان سے تعلق کیا ہے۔ اب توجہ رکھیں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا میں مٹی ہی سے پیدا کرتا ہوں، مٹی ہی میں بندے کو لوٹا دیتا ہوں اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت مرفوع اور موقوف احادیث بیان کی ہیں۔ مرفوع سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے، اور موقوف سے مراد وہ حدیث ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تک جائے، مرفوع اور موقوف دونوں قسم کی مفسرین احادیث لائے ہیں۔ ان احادیث کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ جس مٹی سے کسی بچے کو پیدا کرتے ہیں اسی مٹی میں اس کی قبر بنتی ہے، اور اسی قبر سے اس کو دوبارہ خدا قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جس مٹی سے بندہ پیدا ہو اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے، اور پھر اسی مٹی سے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ میرا ہے، ایک مسئلہ پیغمبر کی ذات کا ہے۔ ہم یہ دیکھیں، ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کی ذات کے بعد پیغمبر کا وصف ہے۔ ذات پیغمبر الگ ہے اور ایک مسئلہ اوصاف پیغمبر کا ہے۔ اگر پیغمبر کی ذات سمجھ آ گئی تو عقیدہ حیات سمجھ آئے گا۔ اگر پیغمبر کی ذات ہی سمجھ نہیں آئی تو پھر پیغمبر کی بات کیا سمجھ آئے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات کو بھی خدا جس جگہ سے پیدا کرتے ہیں اسی جگہ میں دفن کرتے ہیں، اسی جگہ سے نبی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیغمبر کی ذات جہاں پہ دفن ہے، جہاں پیغمبر کی ذات کی وفات ہوئی، اس لیے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے نبی اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں نبی وفات پائے اسی جگہ پہ نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جگہ بھی امی عائشہ کا حجرہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کی جگہ بھی امی عائشہ کا حجرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر بھی امی عائشہ کا حجرہ ہے۔ حضور اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں دفن ہوئے، وہیں سے قیامت کے دن اٹھیں گے۔ اب سوال یہ ہے جہاں پیغمبر دفن ہوئے اس مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ، پیغمبر نے اعلان کیا ہے ما بین میتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پیغمبر کی قبر کی جگہ، پیغمبر کا حجرہ، پیغمبر کا مدفن یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی جس جگہ سے پیدا ہوا یہ عام جگہ نہیں ہے بلکہ یہ جنت والی جگہ ہے۔ تو یہ مسئلہ طے ہوا، ایک خمیر تیرا ہے، ایک خمیر میرا ہے، ایک خمیر نبی کا ہے۔ امتی کا خمیر اس مٹی سے ہے جو زمین والی ہے، نبی کا خمیر اس مٹی سے ہے جو جنت والی ہے، میرے محمد کا خمیر اس مٹی سے ہے جو جنت الفردوس والی ہے۔ امتی اور نبی میں فرق یہ ہے، جو زمین اور جنت میں فرق ہوتا ہے، عام انبیاء اور میرے نبی میں فرق یہ ہے جو جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہوتا ہے۔ آپ توجہ رکھیں، توجہ، مجھے آپ کی داد کی حاجت نہیں ہے، داد کا بھوکا وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلائل نہ ہو۔ ہمارا تو داد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے ذرا دلائل میرے سننے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جہاں سے حضور پیدا ہوئے یہ مٹی جنت والی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جنت والی مٹی کے خواص کیا ہیں، دنیا والی مٹی کے خواص کیا ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی کو چیز تیار کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے بھئی دیکھو یہ جو میں نے چیز آپ کو دی ہے نا اس کا مٹیریل فلاں چیز ہے، میں اس میں فلاں چیز فلاں جگہ سے لایا ہوں۔ تو جتنا مٹیریل عمدہ ہو اتنی وہ چیز عمدہ اور قیمت والی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کا خمیر جس سے خدا نے نبی کو پیدا کیا وہ جنت کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر کا وجود یہ جنتی وجود ہے، میرے پیغمبر کا وجود یہ جنت کی مٹی سے بنا ہے، میرے پیغمبر کا وجود یہ زمین والا نہیں جنت والا ہے۔ تو چل ذرا دیکھتے ہیں کہ جنت کا وجود میں خاصیت کیا ہے، جنت کی مٹی کی خوبیاں کیا ہیں۔ جو خوبی جنت کی مٹی کی ہے
وہ خوبی میرے پیغمبر کے وجود کی ہوگی، چونکہ بنا جو مٹی سے ہے۔ تو پھر میں نے قرآن و احادیث کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ جنت کی مٹی میں کبھی بدبو نہیں ہوتی، جنت کی مٹی میں ہمیشہ خوشبو ہوتی ہے۔ میں نے اپنے پیغمبر کے وجود کو دیکھا ہے، میرے پیغمبر کے وجود میں کبھی بدبو نہیں آئی، میرے پیغمبر کے وجود میں جب بھی آئی ہے تو پھر خوشبو آئی ہے، کیونکہ جنت والا وجود جو ہے، میرے نبی دنیا میں رہتے ہیں، اگر حضور پہ سورج آیا ہے تو نبی کا پسینہ نکلا ہے، اگر نبی نے مشقت والا کام کیا ہے تو پسینہ پھر بھی نکلا ہے۔ یہ پسینہ کیوں آیا؟ نبی دنیا میں جو رہتے ہیں لیکن جب پسینے کو سونگا ہے اس میں خوشبو آئی ہے، کیونکہ وجود جنت والا جو ہے، کیونکہ وجود جنت والا جو ہے، پیغمبر کے جسم پہ پسینہ آیا، دنیا کے اثر کی وجہ سے اس پسینے سے خوشبو آئی ہے، جنت کے وجود کی وجہ سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہا، میں نے 10 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے، میں نے نبی کے ہاتھ کو دیکھا تو ریشم سے نرم پایا ہے، جنت میں سختی نہیں، ہمیشہ نرمی ہوتی ہے۔ میں نے پیغمبر سے زیادہ خوش اخلاق کسی کو نہیں دیکھا، جنت میں بد اخلاق نہیں، ہمیشہ خوش خلق ہوتے ہیں۔ میں نے پیغمبر کے پسینے کو سونگا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، ما شممت اطیبا ما شممت اطیبا من عرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ کبھی خوشبو کو سونگا ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا میرے پیغمبر کا پسینہ خوشبو والا، وجود جنت والا جو ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں پسینے سے آگے چلتا ہوں۔ روایت موجود ہے، حضرت رسول اللہ میرے پیغمبر کے وجود کے بول کی بات کرتا ہوں، الخصائص الکبریٰ لسیوطی میں موجود ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا میرے پیغمبر کی باندھی ہے، حضور کے گھر میں سوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے ہیں، حضور کے گھر میں تشت تھا، ایک وہ چھوٹا سا برتن ہے، جب رات کو حاجت پیش آتی حضور اس میں بول فرما لیا کرتے۔ امی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں رات کو اٹھی، مجھے پیاس لگی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کو لیا اور میں نے اس کو پی لیا۔ جب صبح اللہ کے نبی اٹھے تو میں نے حضور سے عرض کیا، حضور میں نے رات کو آپ کے بول مبارک کو پی لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمانے لگے، انک لن تشتکیا بطنک بعد یومک ھذا، ام ایمن تیرے پیٹ کو کبھی بیماری نہیں لگے گی، کیونکہ تیرے پیٹ میں نبی کا بول گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا پیغمبر کا پسینہ دیکھ تو خوشبو والا ہے، پیغمبر کے بول کو بھی دیکھ تو شفا والا ہے، کیونکہ نبی کا وجود جو جنت والا ہے۔ میں بول سے بڑھ کے بات کرتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، الخصائص الکبریٰ لسیوطی میں حدیث مبارک موجود ہے، امی عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں، بیت الخلاء سے نکلے ہیں، میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی ہوں، لیکن عجیب بات یہ ہے، انی لم ارا شیئا، میں نے بیت الخلاء میں کچھ بھی نہیں دیکھا، الا انی اجد رائحۃ المسک اور رائحۃ طیب، حضور میں نے وہاں خوشبو سونگی ہے اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے عائشہ ارواحنا اجسادنا تنبت علی ارواح الجنہ، نبی کے جنت کی وجود کی تربیت یوں ہوتی ہے جیسے جنتی کے روح کی تربیت ہوتی ہے، نبی کے جسم کی تربیت جنتی کی روح کی طرح ہے۔ اب پیغمبر نے بات سمجھائی ہے کہ نبی کے وجود مبارک سے اگر براز مبارک بھی نکلے تو وہ بھی خوشبو والا ہے، نبی کا پسینہ نکلے تب بھی خوشبو ہے، نبی کا بول آئے تب بھی خوشبو ہے، پیغمبر کا براز مبارک آئے تو تب بھی خوشبو ہے، کیونکہ نبی کا وجود جو جنت والا ہے، جنت میں بدبو نہیں ہے۔ تو میرے پیغمبر کے وجود میں الیاذ باللہ بدبو کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں نے جنت کو پڑھا ہے تو مجھے نظر آیا جنت میں کثافت نہیں ہے، جنت میں لطافت ہوتی ہے۔ میں نے نبی کے وجود کو دیکھا ہے، میرا پیغمبر کا وجود مجھے سراپا لطافت نظر آیا ہے۔ اور کہاں کہاں پہ دیکھا، اللہ کے نبی امی آمنہ کی ابھی امی آمنہ کے پیٹ میں ہے، امی آمنہ فرما رہی ہے، فرماتی ہے حضور میرے پیٹ میں تھے اور خدا کی قسم مجھے کبھی پتہ بھی نہیں چلا، میں حمل کے ساتھ ہوں، مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ حضرت امی آمنہ فرماتی ہے، اس طرح عام عورت کو
बोझ महसूस होता है, मुझे कभी बोझ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पेट में वजूद जन्नत वाला है और जन्नत के वजूद में लताफत है, जन्नत के वजूद में कसाफत रही। मैंने रिवायात को पढ़ा है तो जिब्रील अमीन आसमान से आए हैं, हुजूर को लेने के लिए आए हैं। जिब्रील अमीन आए, बुराक ठहरा है, जिब्रील अमीन बुराक पे हुजूर को बिठाया। जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी को लेकर चले हैं। बुराक मक्का से चला, मदीना रुका है, मदीना मुनव्वरा से चला तो दूर सीना पे रुका है, दूर सीना से रुका चला तो बैतुल लहम पे रुका है, बैतुल लहम से चला तो मदियन पे रुका है, मदियन से चला तो बैतुल मुकद्दस पे रुका है। फिर नबी का सफर बैतुल मुकद्दस से शुरू हुआ। हजूर पहले आसमान पर गए हैं, दूसरे आसमान पर गए हैं, तीसरे आसमान पर गए हैं, चौथे आसमान पे गए हैं, पांचवें आसमान पे गए हैं, छठे और सातवें आसमान पे गए हैं। नबी का वजूद कसाफत वाला नहीं है, नबी का वजूद लताफत वाला है। हजूर 7 आसमानों से ऊपर गए हैं तो सिदरतुल मुंतहा पे गए। सिदरा बेरी का नाम है, मुंतहा आखिरी स्टेशन का नाम है, जिसे हम जंक्शन अपनी जबान में कहते हैं। ऊपर वाले फरिश्ते अगर अहकाम लेकर आए तो सिदरा से नीचे नहीं आते, नीचे वाले आमाल लेकर जाए तो सिदरा से ऊपर नहीं जाते। लेकिन मेरे पैगंबर को देख, जिब्रील अमीन ऊपर नहीं गए, मेरे पैगंबर वहां से भी ऊपर गए हैं। जिब्रील रुक गया है, हुजूर चले गए हैं। ऊपर जाने के लिए कसाफत नहीं लताफत चाहिए, तो मेरे मोहम्मद के वजूद में लताफत जिब्रील से भी ज्यादा है। जिब्रील रुका है, हुजूर अर्श तक गए, हजूर अर्श तक गए हैं। ये मेरे नबी का लताफत वाला वजूद है। तवज्जो रखना, इधर सिद्दीक अकबर को देखा, ये हिजरत की रात है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी पाक सल्लम के साथ हिजरत की रात को सफर किया है तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजूर को कंधों पे उठा लिया। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क तो नहीं है, 2 साल का फर्क है। सिद्दीक अकबर वजूद में ज्यादा मजबूत तो नहीं है, कमजोर जिस्म वाले हैं और जमीन से लेके गार तक का 3 किलोमीटर का सफर बनता है। उस गार पे चलना मुश्किल है, लेकिन सिद्दीक हुजूर को कंधे पे बिठा के जा रहे हैं। अगर ये बोझ वाला होता सिद्दीक कैसे उठा लेता। पैगंबर का लताफत वाला वजूद है, सिद्दीक जमीन से उठा के नबी को गार तक लेकर गया है। मैंने कहा जन्नत के वजूद में कसाफत नहीं है, जन्नत के वजूद में लताफत है, तो मेरे पैगंबर के वजूद में भी लताफत कसाफत नहीं है। मैंने जन्नत को पढ़ा है तो जन्नत मुझे बेऐब नजर आई है, जन्नत में कभी ऐब नहीं होता। मैंने अपने पैगंबर के वजूद को देखा है, पैगंबर की जात में ऐब ही नहीं है, पैगंबर सरापे खूबियां हैं, क्योंकि जन्नत में ऐब नहीं। मेरे मोहम्मद का वजूद जन्नत वाला है, उसमें कोई ऐब नहीं है, उसमें भी खूबियां ही खूबियां हैं। इसलिए अहले सुन्नत का अकीदा है कि जन्नत में गुनाह नहीं होता। नबी का वजूद जन्नत वाला है, नबी भी गुनाह नहीं करता। ये जन्नत वाला वजूद है, बता गुनाह करेगा कैसे? नबी का जन्नत वाला वजूद है, ये कभी गुनाह नहीं करता। बल्कि मैं ये नहीं कहता नबी गुनाह से बचता है, मैं कहता हूँ नहीं, खुदा नबी को गुनाह से बचाता है। बचना और होता है, बचाना और होता है। इसकी मिसाल दूंगा ताकि तुझे बात समझ आए। जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आए तो सर्दी से बचता है और गर्मी से बचता है। मैं कहता हूँ ना, ये बचता नहीं, इसे माँ बचाती है। अगर बच्चा खुद आता तो बचना इसके जिम्मे था, ये खुद नहीं आया, इसको माँ ने जना है तो बचाना माँ के जिम्मे है। अगर नबी अपने सर पे ताज नबूवत रखता तो बचना नबी के जिम्मे था। नबी ने ताज नबूवत रखा नहीं है, खुदा ने ताज नबूवत सजाया है तो फिर पैगंबर को गुनाह से बचाया। नबी मैं ये नहीं कहता बचता है, मैं कहता हूँ नबी को खुदा बचाता है। मैं ये नहीं कहता नबी गुनाह से महफूज रहता, मैं कहता हूँ खुदा नबी को गुनाहों से महफूज रखता है, क्योंकि नबी का वजूद जन्नत वाला। जन्नत में जब गुनाह जो नहीं है तो पैगंबर के वजूद में गुनाह कैसे होगा? नबी का वजूद जन्नत वाला है और जन्नत में गुनाह नहीं होता, पैगंबर के वजूद में भी गुनाह नहीं है। जन्नत का वजूद पाक होता है, मेरे पैगंबर का वजूद भी पाक है। यही तो वजह है कभी नबी के वजूद पे मक्खी भी नहीं बैठी। कभी मक्खी नापाक होती है, अगर बैठ जाती तो लोग कहते देखो नापाकी पैगंबर के वजूद पर आई है। खुदा ने वजूद पैगंबर को मक्खी से भी बचाया है। नबी का वजूद चूंकि बहुत जन्नत वाला है, इसलिए खुदा नबी के वजूद को गुनाहों से बचा लेता है।
نبی کبھی گناہ نہیں کرتا۔ میں آگے چلتا ہوں، میں بڑی بات کو سمیٹ کے آہستہ آہستہ چلا رہا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے۔ ذرا عقیدہ حیات آپ نے سمجھنا ہے، عقیدہ حیات النبی ہے گیا، دلائل تو بات کا مسئلہ ہے، اگلی بات میں کہنے لگو۔ دیکھ میرے پیغمبر کا وجود یہ جنت والا ہے، توجہ، جنت والا ہے۔ خدا تجھے جنت میں لے جائے، جنت میں نیند نہیں ہے، توجہ، جنت میں نیند نہیں۔ میرے نبی کا وجود جنت والا ہے، چاہیے تو یہ تھا میرے نبی کو بھی نیند نہ آتی، لیکن چونکہ نبی دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کا اثر ہے، نبی پہ نیند آنی ہے، لیکن نیند یوں نہیں آنی جیسے زمین والے جسم کو آتی ہے، اگر آئی بھی تو یوں آنی جیسے جنت والے جسم کو آتی ہے۔ جنت والے وجود کو کیسے آئی ہے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اتنام قبل ان توترا، حضور آپ نے تہجد پڑھے پھر آپ سو گئے ہیں، آپ نے اٹھ کے وطر پڑھے، حضور آپ نے تو وضو نہیں کیا، تو بغیر وضو کے وطر کیسے ہوتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا یا عائشہ تو عینیت تنامان بلا ینام قلبی، عائشہ میں محمد نبی ہوں، جب نبی سو جائے اس کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ آنکھ میں نیند کیوں آئی ہے؟ یہ دنیا کے ماحول کی وجہ سے دل کیوں جاگتا ہے؟ بھئی جنت والا جو ہے اصل تو وجود میں دل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے حدیث پڑھی ہے، اللہ ان فی الجسد مضغہ، ایک دل میں ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا بدن ٹھیک ہے، وہ خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے۔ اللہ وحی القلب، دیکھو وہ دل ہوتا ہے، تو دل چونکہ پورے وجود کا مرکز ہے، دل مرکز بدن ہے، اس لیے اگر یہ مرکز جاگتا ہے اس کا مطلب وجود پہ اثر نہیں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا نبی پہ نیند نہ آتی، لیکن نیند آئی ہے دنیا کے ماحول کی وجہ سے، لیکن دل جاگتا ہے اس لیے کہ پیغمبر کا وجود، توجہ، پیغمبر کا وجود جنت والا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جو کہ نبی کا وجود جنت والا ہے اس پہ بدبو بھی نہیں، نبی کا وجود جنت والا ہے اس میں نجاست بھی نہیں، نبی کا وجود جنت والا ہے اس میں کثافت بھی نہیں، نبی کا وجود جنت والا ہے تو نبی کے دل پہ نیند بھی نہیں۔ یہی وجہ کہ جب نبی سو جائے اور نبی کو خواب آ جائے تو وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ نبی کی خواب کیوں وحی ہے؟ اس لیے کہ نبی کی وحی نبی کی آنکھ پر نہیں آتی، نبی کی وحی نبی کے کان پر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے فَإِنُّ نَسْلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ جب بھی وحی آتی پیغمبر کے دل پہ آتی ہے، نبی جاگتا ہو دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو رہا ہو دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو رہا ہو دل، نبی جاگتے ہوں دل تب بھی جاگتا ہے، اور نبی سو جائے تو دل تب بھی جاگتا ہے، کیونکہ دل جاگ رہا ہے اس لیے نبی کی خواب بھی وہی بنتی ہے۔ توجہ رکھنا، آپ حضرات کے سامنے ہے قربانی کہاں سے چلی ہے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا ما ھذی الاضاحی، حضور قربانی کیا ہے؟ ذرا نقطہ سمجھنا، ھذی الاضاحی، حضور قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کا طریقہ ہے جو تم نے قربانی دی ہے۔ ابراہیم اسلام کی قربانی کہاں سے چلی ہے؟ جبریل نہیں آیا، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھی ہے، وہ صبح اٹھ کے بیٹے اسماعیل سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے رات کو میں نے خواب دیکھی ہے، تجھے خواب میں ذبح کر رہا تھا، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل عرض کرنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو آپ کے خدا کا حکم ملا ہے عمل کریں، مجھے بھی آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم کی خواب وہی ہے، تبھی تو بیٹے کو ذبح کرنے پہ تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کیا ہے۔ الجتوئی کے دوستو نکتہ سمجھنا، جب ذبح کرنا شروع کیا ہے اپنی آنکھ پہ پٹیاں باندھ دی، بیٹے کو لٹا دیا، وہ سمجھے کہ ذبح کر رہا ہوں۔ جب ان کو یقین ہو گیا بیٹا ذبح ہو گیا ہے، اپنی آنکھ سے پٹیاں کھولی تو دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں تمہیں عظمت والا دمبا دیا ہے۔ عظمت والا دمبا کیوں فرمایا؟ ایک دمبا زمین والا ہے، ایک دمبا جنت والا ہے۔ اسماعیل کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا وہ زمین والا نہیں ہے۔ ان علماء سے پوچھئے وہ جنت والا ہے۔ میں کہتا ہوں جنت والا کیوں ہے، دنیا والا کیوں نہیں ہے؟ ارے جیسی قربانی دی جائے ویسا صلہ ملتا ہے۔ اگر وجود دنیا والا ذبح ہوتا تو بدلے میں دنیا والا ذبح ہوتا۔ یہ ذبح کیا جا رہا ہے اس بیٹے کو جس کا وجود جنت والا ہے، خدا نے بچا کے دمبا بھی جنت والا دیا۔
اسے پتہ یہ چلا اسماعیل السلام کا وجود چونکہ جنت والا ہے تو خدا نے بدلے میں دمبا کون سا دیا جو جنت والا ہے، اس لیے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظمت والا دمبا دیکھو تمہارے بدلے میں دے دیا ہے۔ تو چونکہ نبی کا وجود تھا اور جنت والا تھا، خدا نے اس کے بدلے میں جو جسم دیا دمبا وہ بھی جنت والا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی کی نیند پر نبی کی آنکھ پر نیند آتی ہے اور نبی کے دل پر نیند نہیں آتی، چونکہ نبی کا وجود جو جنت والا ہے۔ آگے چلیے، میں کہتا ہوں ہاں اگر پیغمبر کی نیند کو دیکھ لے اور پیغمبر کی توجہ اور پیغمبر کی موت کو بھی دیکھ لینا۔ بھئی موت اور نیند میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ نیند اور موت دونوں آپس میں بہنیں ہوا کرتی ہے۔ میں نے حدیثوں کو دیکھا ہے، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، تو موت پہ نیند کا لفظ بولا ہے اور نیند پر موت کا لفظ بولا ہے، ایک دوسرے پر لفظ بولے جاتے ہیں۔ آپ حضرات جب رات کو سونے لگتے ہیں تو پھر دعا مانگتے ہیں اور دعا میں الفاظ کون سے؟ اللہم بسمک انام و احیا۔ انامو کا معنی سونے لگا، اموتو کا معنی تو رات مرنے لگی ہو سونے لگے، تو پھر دعا کیا مانگنی چاہیے؟ اللہم بسمک انامو، اللہ میں تیرے نام لے کر سونے لگاؤ، اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم بسمک اموتو۔ تو پھر مان لینا چاہیے کہ نیند پر موت کا لفظ حدیث میں بولا گیا ہے، نیند پر موت کا لفظ بولا گیا ہے۔ دیکھو ہے نیند لیکن کہا اس کو موت، اور جب صبح اٹھے تو دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، رات مرے تو نہیں سوئے تھے تو دعا تو مانگنی چاہیے الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات کو سلا دیا تھا صبح تو نے جگا دیا ہے۔ لیکن دعا یوں نہیں مانگتے، دعا مانگتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ پتہ یہ چلا کہ نیند پر موت کا لفظ بولا جاتا ہے، توجہ، نیند پر موت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح موت پر نیند کا لفظ بھی بولا جاتا ہے جب بندہ قبر میں جائے، قبر میں دفن کر دیا جائے۔ حدیث مبارک میں ہے فرشتہ سوال کرتا ہے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ توجہ، نیند پر موت کا لفظ بولو نا آیا ہے، اور موت پر نیند کا لفظ آیا ہے۔ میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں قرآن اور حدیث سے۔ لوگ کہتے ہیں جی حدیثیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ غلط قرآن نہیں پڑھتے، وہ سمجھ آئی؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط نہیں پڑھتے، ٹھیک قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں غلط قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جو سورے لگا کر یہ قرآن کا حشر کرتے ہیں نا، اللہ محفوظ رکھے۔ بس ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن غلط قرآن نہیں پڑھتے۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ نیند پر موت کا لفظ آیا ہے، کہاں پہ؟ اللہم بسمک اموتو۔ آگے سنیے، اسی طرح موت پر بھی نیند کا لفظ آیا ہے۔ آپ اٹھائیں حدیث، فرشتہ قبر میں پوچھتا ہے من ربوں کا، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو۔ البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو۔ وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت یہاں پہ، میت وہاں، میت یہاں پہ، جنت وہاں پہ، درمیان کا دروازہ کھول دو۔ فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں نم، کیا کہتے ہیں؟ سو جا۔ کہ جنت میں مویا یا سویا ہے؟ فرشتہ کہتے ہیں نم، سو جا۔ کنومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے آج تو بھی سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے تو بھی۔ مجھے ایک ساتھی نے چڑھ دی، پہلی رات کی دلہن سوندی ہے، میں کہ سوندی ہے اپنے کام کر کے، نہیں سمجھے؟ فرشتے نے کیا پوچھا من ربک، من نبیک، ما دینک، سوال کیے نا، بولو نا، اس نے جواب دیے نا، اپنا کام پورا ہو گیا۔ نم، اب سو جا۔
میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، نانا ہمارا لطیفے مزاج نہیں ہے، میں ہنساتا نہیں ہوں، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، ہمیں پتا ہے دلہن سوتی ہے، ہماری 3 بیوی ہیں، ہمیں پتا ہے، اور دیکھو نو ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی الجھن ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بحمداللہ تعالی۔ اور ہمارے گھر میں دیکھو بیان ساتھ چل رہا ہے، وہ بیٹھ کے بھی سن رہی ہے، کوئی الجھن نہیں۔ اب محنت کرو، خدا فضا بدل دیتا ہے۔ میں کس درد سے تمہیں بات سمجھاؤں؟ میں نے کہا نم کا نومت العروس سے بات سمجھ آئی ہے؟ بولو نا، بات سمجھ آئی؟ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ چلے نکتہ سننا، فرشتہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا سو جا، کہہ نہیں سکتا؟ یہ پہلی رات کی دلہن کیوں کہا؟ یہ دلہن کا لفظ کیوں ہے؟ دلہن کی طرح سو جا۔ بات سمجھو، میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، ذرا مثال سمجھنا میں نے کیوں کہا۔ اللہ کے نبی کے لفظ ہیں نم کا نومت العروس سے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن۔ توجہ، یہ دلہن کیوں کہا؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ایک عورت کو دیکھنے کو دل کرتا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، خدا سے بھی ڈر، معاشرے سے بھی ڈرتا ہے۔ میسج کو دل کرتا ہے، نہیں کر سکتا، خدا سے بھی ڈر، خاندان کا بھی ڈر ہے۔ خط لکھنے کو دل کرتا ہے، نہیں لکھ سکتا، خاندان کا بھی ڈر۔ توجہ رکھنا، خدا کا بھی ڈر ہے۔ جی چاہتا ہے میں سے ملوں، نہیں مل سکتا، خدا کا بھی ڈر ہے اور معاشرے کا بھی ڈر ہے۔ جسے دیکھ نہیں سکتا، جسے لکھ نہیں سکتا، جسے چھو نہیں سکتا، جب کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، باپ باہر کھڑا ہے، خاندان باہر کھڑا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، وحشت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے۔ کلمہ ایمان سے آ جا، کوئی ڈر نہیں ہے، جیسے اس کو دیکھنے سے ڈر سا۔ کلمہ نکاح سے آ، کوئی ڈر نہیں ہے، قبر سے ڈر لگتا ہے۔ کلمہ ایمان سے آ، کوئی ڈر نہیں۔ جل سمجھ آئی؟ آج وہ کلمہ نکاح سے آ، پھر کیا ڈر ہے؟ کوئی ہے ڈر؟ کوئی ڈر نہیں۔ دیکھنے کا ڈر تھا، کلمہ نکاح کے ساتھ ہے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ قبر جاتے ڈر لگتا ہے، کلمہ ایمان سے آ تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ نم کا نومت العروس سے، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ تو میری بات سمجھ آئی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسے کے شیخ الحدیث مولانا میرا بیان سنا سٹیج پہ، ڈیرہ اسماعیل خان کے 1.5 گھنٹے سنتے رہے، شیخ الحدیث تھے، بعد میں میری جان نہ چھوڑے۔